ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے قیدار. قیدار کے بیٹے ارام. ارام کے بیٹے اودا. اودا کے بیٹے مزی. مزی کے بیٹے سمی. سمی کے بیٹے زارح. زارح کے بیٹے ناحس. ناحس کے بیٹے مقصر. مقصر کے بیٹے ایہام. ایہام کے بیٹے افناد. افناد کے بیٹے ایسر. ایسر کے بیٹے دیشان. دیشان کے بیٹے عید. عید کے بیٹے ارعبی. ارعبی کے بیٹے یلحن. یلحن کے بیٹے یحزن. یحزن کے بیٹے یسربی. یسربی کے بیٹے سمبر. سمبر کے بیٹے حمدان. حمدان کے بیٹے الدا. الدا کے بیٹے عبید. عبید کے بیٹے ابکر. ابکر کے بیٹے عید. عید کے بیٹے ماہی. ماہی کے بیٹے ناحس. ناحس کے بیٹے جاہم. جاہم کے بیٹے طابخ. طابخ کے بیٹے یدلاف. یدلاف کے بیٹے بلداس. بلداس کے بیٹے حزا. حزا کے بیٹے ناشد. ناشد کے بیٹے عوام. عوام کے بیٹے ابئی. ابئی کے بیٹے قوال. قوال کے بیٹے بوز. بوز کے بیٹے اوس. اوس کے بیٹے سلمان. سلمان کے بیٹے حمیسہ. حمیسہ کے بیٹے عد. عد کے بیٹے عدنان. عدنان کے بیٹے ماد. ماد کے بیٹے نزار. نزار کے بیٹے مدر. مدر کے بیٹے الیاس. الیاس کے بیٹے مدرکہ. مدرکہ کے بیٹے خزیمہ. خزیمہ کے بیٹے کنانا. کنانا کے بیٹے ندر. ندر کے بیٹے مالک. مالک کے بیٹے فہر. فہر کے بیٹے غالب. غالب کے بیٹے لوئی. لوئی کے بیٹے کعب. کعب کے بیٹے مرہ. مرہ کے بیٹے کلاب. کلاب کے بیٹے قصی. قصی کے بیٹے عبد مناف. عبد مناف کے بیٹے ہاشم. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب. عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ. مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں. شکریہ. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہیں جس نے امر کن سے کائنات ہست و بود کو پیدا فرمایا. صدہا درود و سلام آقا کریم، آقا نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے صدقے اللہ کریم نے ہم بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت کے ابدی پیغام سے سرفراز فرمایا. قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وقال الله عز وجل في مقام آخر ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اختارني فاختار لي اصحابي. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ارباب زیت شام، اللہ رب العالمین کی ذات کا کروڑا احسان ہے کہ اس خلاق عالم نے آج ہمیں حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے عنوان سے منعقد اور حضور علیہ السلام کے انتہائی خوبصورت صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے اس محفل کے انعقاد میں اور یہاں پر حاضری کا موقع ملا. اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قبلہ پیر صاحب جلوہ فرما ہیں. آپ کی موجودگی میں دونوں موضوعات کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا. میرے استاذ المکرم حضرت علامہ مولانا قاضی محمد عثمان صاحب آپ بھی جلوہ فرما ہیں. علماء کرام
حضرت علامہ عمر شہزاد رضوی صاحب، انتہائی خوبصورت شخصیت، انتہائی خوبصورت شخصیت، یہاں پر جلوہ فرما ہیں صاحبزادہ قاری بشیر اعوان صاحب، علامہ محمد عدیل رضوی صاحب، غلام شبیر قادری صاحب، علامہ محمد جاوید چشتی صاحب، اس محفل کی زینت ہیں۔ اللہ کریم ان تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کو گوش گزار کروں گا قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں۔ جہاں پر بھی صدارت اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، محفل میں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور انوار و تجلیات کی بارشوں میں بات کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور بات سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے۔ اجمیر شریف میں ایک بار مشاعرہ ہوا، اور اس دور میں جو پورے ہندوستان کا انتہائی مشہور شاعر تھا وہ تھا جگر مراد آبادی۔ جن لوگوں نے مشاعرہ کروانا تھا انہوں نے کہا یار مشاعرہ کیا کہ جس میں جگر مراد آبادی نہ آئے، لیکن مسئلہ یہ تھا جگر مراد آبادی شاعر تو بہت پائی کا تھا، لیکن شرابی تھا اور سر عام شراب پیتا تھا۔ اب انتظامیہ جو مشاعرہ کروا رہی تھی وہ نعتیہ مشاعرہ تھا، اور نعتیہ مشاعرے میں جگر مراد آبادی کو بلوانا بھی ضروری تھا، کیونکہ پورے ہندوستان میں اس بندے کا توتی بولتا تھا، لیکن بلوا اس وجہ سے نہیں سکتے تھے کہ تھا رند، شرابی تھا۔ اب انتظامیہ نے کہا کیا جائے۔ خیر مشاعرے کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی اور اعلان ہوا جی کہ جگر مراد آبادی بھی تشریف لائیں گے۔ جگر مراد آبادی سے ٹائم لیا گیا، بڑی مشکل سے جگر مراد آبادی نے ٹائم دیا۔ وہ بندہ خود کہتا تھا میں شرابی گنہگار اور حضور کی نعت کہوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا منصب اور مجھ جیسا شرابی حضور کی نعت لکھے گا، معمولی کام ہے کوئی؟ آج کل تو جس بندے کو 2-4 لفظ پڑھتے ہیں تو وہ قلم اٹھا کر بیٹھ جاتا ہے۔ نعت لکھنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ننگے پاؤں پل صراط پر سے گزرنے کے مترادف ہے، آسان کام تھوڑے ہی۔ خیر جگر مراد آبادی کو بلوایا گیا، لوگوں نے بڑا احتجاج کیا، نہیں جی یہ شرابی ہے، اس کو نہیں بلائیں گے جی، اس کو آنے ہی نہیں دیں گے، اگر آ بھی گیا تو ہم پڑھنے نہیں دیں گے۔ خیر جس دن نعتیہ مشاعرہ تھا جگر مراد آبادی کو پہلے بلوایا گیا، آگے چھپا لیا گیا۔ جس وقت مشاعرہ ایک شاعر آتا وہ اپنا کلام پڑھتا، دوسرا آتا، تیسرا آتا، چوتھا آتا، اتنے میں اعلان ہوا اب تشریف لاتے ہیں ہندوستان کی سرزمین کا روشن ستارہ جگر مراد آبادی، اور آ کر حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ بہت بڑا مجمع تھا، لوگوں کی بڑی تعداد تھی، لوگوں نے کہا اس کو نہیں پڑھنے دیں گے، ایک شرابی کی کیا مجال کہ آ کر حضور کی نعت پڑھے، اس کو نہیں پڑھنے دیں گے۔ حضرت لوگ نعرے لگا رہے تھے نہیں پڑھنے دیں گے، نہیں پڑھنے دیں گے۔ جگر مراد آبادی مائک پر آئے اور پہلا جملہ جب جگر مراد آبادی نے پڑھا پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس بندے نے پہلا مصرع پڑھا، کہتا ہے ایک رند ہے، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے، ایک رند ہے، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ اور شرابی ہو تو کیا ہوا، حضور کی نعت پڑھوں گا تو تب کرم ہوگا نا، حضور کی نعت پڑھوں گا تو تب کرم ہوگا نا۔ ایک رند ہے اور حضرت پھر کرم ہوا، پھر مہربانیاں ہوئیں، پھر اس بندے نے شراب بھی چھوڑی۔ اس مشاعرے کے بعد حضور کا دیدار بھی ہوا، حضور نے کرم بھی فرمایا، چہرے پر آپ نے سنت رسول بھی سجائی۔ بڑی دور دور سے لوگ جگر مراد آبادی کا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔
تنگ پڑ کے پھر جگر مراد آبادی نے ایک اور شعر لکھا تھا تنگ پڑ کے. کہتے ہیں لوگوں نے بھی یار عجیب ڈرامہ بنایا ہوا ہے. لوگ بھی کہتے ہیں چلو آؤ دیکھیں تماشا جگر کا. ہائے ہائے چلو آؤ دیکھیں تماشا جگر کا. سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. ہائے ہائے سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. اور بھائی جان جو بات عرض کر رہے تھے کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے. کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے. کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. کافی ہے بس ایک نسبت. حضرت سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت ہے. سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت ہے اور اس آخری سورت کی آخری 3 آیات میں اللہ کریم نے 4 عورتوں کا قصہ بیان فرمایا ہے. سورہ تحریم پارہ نمبر 28ویں پارے کی آخری سورت. آخری سورت کی آخری 3 آیات اور آخری 3 آیات میں اللہ کریم نے بالترتیب 4 عورتوں کا قصہ بیان فرمایا. 4 عورتوں میں سے 2 عورتیں کافر ہیں, 2 عورتیں ایمان والی. 4 عورتیں, توجہ ہے نا آپ کی, ایک ایک جملے پر توجہ رکھیے گا وقت کم ہے. 4 عورتیں, 2 کافر, 2 ایمان والی. 4 عورتوں کا اللہ نے قصہ بیان فرمایا. حضرت توجہ کی بات یہ ہے کہ جو پہلے 2 کافر عورتوں کا ذکر کیا یہ 2 نبیوں کی بیویاں ہیں. 2 نبیوں کی بیویاں ہیں. تیسری جس ایمان والی عورت کا ذکر کیا وہ دنیا کے سب سے بڑے کافر فرعون کی بیوی ہے. اور چوتھی اللہ نے جس عورت کا ذکر کیا اس کی شادی نہیں ہوئی, ان کا خاوند کوئی نہیں ہے, حضرت مریم علیہ السلام. حضرت 28واں پارہ ہے, گھر جا کر ضرور کھولنا, اس میں دیکھنا. آخر میں اللہ نے 4 عورتوں کا ذکر بیان کیا. 2 کافر ہیں, 2 ایمان والی ہیں. جو 2 کافر ہیں وہ 2 نبیوں کی بیویاں ہیں اور جو تیسری ہے ایمان والی وہ فرعون کی بیوی ہے. چوتھی کا شوہر کوئی نہیں. میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے مثال بیان کی, اللہ نے مثال بیان کی للذین کفروا, کافروں کو سمجھانے کے لیے. امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, ایک نوح کی بیوی کی, ایک لوط علیہ السلام کی بیوی کی. 2 عورتوں کی مثال اللہ نے بیان کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ 2 عورتیں ہمارے 2 نیک بندوں کے ماتحت تھیں, ہمارے 2 نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتہما, ان 2 عورتوں نے ان کے ساتھ خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, ان دونوں عورتوں کو خدا کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکی. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین, کہا گیا جس طرح باقی دوزخ میں دار رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ چلتی بنو, دوزخ میں چلی جاؤ. پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وضرب اللہ, اور اللہ نے مثال بیان کی للذین آمنوا. پہلی 2 عورتوں کی مثال اللہ نے کافروں کے لیے بیان کی. اب اللہ فرماتا ہے اب مثال بیان کر رہا ہوں ایمان والوں کے لیے. للذین آمنوا, ایمان والوں کے لیے مثال بیان کر رہا ہوں. کس کی؟ امرأۃ فرعون, دنیا کے سب سے بڑے کافر فرعون کی بیوی کی. اذ قالت, جب اس نے عرض کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے مالک
اے میرے رب جنت میں میرا گھر بنا دے، ونجنی من فرعون، اس فرعون سے مجھے نجات عطا کر، ونجنی من القوم الظالمین، اس ظالم قوم قبطی قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ مفسرین کہتے ہیں خدا نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو موت بعد میں عطا کی، جنت میں انہیں ان کا ٹھکانہ پہلے دکھایا تھا۔ حضرت توجہ رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کا قصہ بیان کیا، یہاں تک 3 ہوئی ہیں، ایک طرف 2 عورتیں ہیں، ایک طرف 1 عورت ہے، ایک طرف 2 عورتیں نبیوں کی بیویاں ہیں، ایک طرف 1 عورت ہے فرعون کی بیوی ہے۔ ادھر نبیوں کی بیویوں کو خدا کہہ رہا ہے دوزخ میں چلی جاؤ، ادھر فرعون کی بیوی کو خدا کہہ رہا ہے جنت میں چلی جاؤ۔ ہم نے عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ادھر نبیوں کی بیویوں کو کہتا ہے دوزخ میں چلی جاؤ، ادھر کافر کی بیوی کو کہہ رہا ہے جنت میں چلی جاؤ۔ مولا وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میرے رب کی طرف سے ایک جواب آتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ اے لوگو، وہ جو 2 عورتیں تھی، 2 نبیوں کے گھر میں تھی، 2 نبیوں کی بیویاں تھی، ان کے ماتحت تھی، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے میرے نبیوں سے وفا نہیں کی، انہوں نے میرے نبیوں کا کہا نہیں مانا، انہوں نے میرے نبیوں کی غلامی نہیں کی۔ ہم نے کہا دوزخ میں چلی جاؤ، ادھر فرعون کی بیوی تھی، کافر کی بیوی تھی، ہم نے کہا جنت میں چلی جا۔ اس وجہ سے اس نے اپنے شوہر کا کہا نہیں مانا، ہمارے نبی کی اطاعت کی، ہمارے نبی کی غلامی کی، ہمارے نبی کا کہا مانا، اس کی غلامی میں زندگی گزاری۔ ہم نے کہا جنت میں چلی جا۔ اب خدا نے ایک اصول بیان کر دیا، لوگوں جنت کا اور دوزخ کا فیصلہ صرف ایک بات پر ہوگا، جو نبی کا بے وفا ہوگا، بھلے نبی کے گھر میں رہنے والا ہو، دوزخی ہوگا، جو نبی کا وفادار ہوگا۔ خدا نے جنت صرف نبی کے وفاداروں کے لیے تیار کی ہے، اس بات سے غرض نہیں ہے۔ خدا نے جنت صرف نبی سے وفا کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے، بس۔ نبی کے گھر میں رہنے والی ہو، نبی سے وفا نہ کرے، نبی کا کہا نہ مانے، نبی کی اطاعت نہ کرے، نبی کی غلامی میں زندگی نہ گزارے، خدا کہتا ہے دوزخ میں چلی جاؤ۔ اور وہ جو فرعون کے گھر میں رہتی ہے، وفا نبی سے کرنے والی ہے، خدا کہتا ہے ہم اسے جنت کا مسافر بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک طرف دیکھو نبی علیہ السلام کا سگا چچا ابو لہب، رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ جنت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، دفع ہو جائے ہماری بارگاہ سے، مردود ہے یہ، ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ایک طرف خاندان بنی ہاشم کا سردار، خاندان قریش کا وڈکا سردار ہے، اور سونا اتنا کہ اس کے یہ جو گال تھے اتنے روشن تھے کہ اس کو لہب عربی میں انگارے کو کہتے ہیں۔ انگارہ دیکھا ہے نا، کوئلہ جلتا ہوا، اتنا سوہنا تھا ابو لہب، اس کے یہ گال انگاروں کی طرح جلتے تھے، اس وجہ سے اسے کہا جاتا تھا ابو لہب کہ انگاروں کی طرح خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت سردار بھی ہے۔ لیکن خدا کی طرف سے آواز آتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ فرماتا ہے دوزخ میں چلا جا۔ ایک طرف سردار خوبصورت نبی کا چچا، ساری باتیں اس کے اندر موجود، دوسری طرف وہ بندہ جو حبشہ سے بکتا بکاتا آیا تھا، جس کی رنگت کوئی نہیں، جس کا روپ کوئی نہیں، جس کو مکے میں کوئی انسان سمجھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ بلال جب نبی کی غلامی میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال تو چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ بلال تو چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، تیرے قدموں کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔
وجہ کیا ہے؟ مولا ایک طرف نبی کا چچا دوزخی، اس طرف بلال جنت میں قدموں کی آواز. اللہ فرماتا ہے بس ایک بات پر فیصلہ ہونے والا ہے، جو نبی کا وفادار ہے جنتی ہے، جو نبی کا بے وفا ہے دوزخی ہے. بس بات ختم. حضرت قرآن آپ پورا پڑھی، الحمد سے لے کر والناس تک. حضرت پورے 30 پاروں میں اللہ کریم نے سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر کیا وہ قوم بنی اسرائیل ہے. قرآن پاک شروع ہوتا ہے، 3 سے 4 رکوع آتے ہیں، بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون. اللہ نے اس قوم بنی اسرائیل کے ذکر سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے. قرآن کے 30 پاروں میں مسجد میں کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں حضور قبلہ کی موجودگی میں. حضرت قرآن کے 30 پاروں میں ایک پارا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کی کسی نہ کسی شاخ کا ذکر نہ ہو. 30 پارے پورے، ایک پارا بھی ایسا نہیں ہے جس میں اس قوم بنی اسرائیل کی کسی نہ کسی برانچ کا ذکر نہ ہو. قرآن بھرا پڑا ہے ان کے ذکر سے. اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں پورے جہان کے لوگوں پر فضیلت عطا کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اور ہم نے تمہیں فرعون سے نجات عطا کی. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، تمہاری بٹکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس فرعون کے ظلم سے ہم نے تمہیں نجات عطا کی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیرا، تم پار چلے گئے تھے. ہم نے تمہیں تورات عطا کی. ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا من و سلوہ نازل کیا. تم صحرا میں چلتے تھے، تم پر بادلوں کا سر. یہ ساری باتیں اللہ کریم نے اس قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت، یہ بنی اسرائیل ہیں کون؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا اللہ قرآن کے اندر اتنا ذکر کر رہا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اس قوم کا اللہ نے اتنا ذکر قرآن میں کیا کیوں ہے؟ یہ 2 بنیادی سوال ہیں، انہی پر یہ اپنی بات ختم کر دوں گا. پہلا سوال، بنی اسرائیل ہیں کون؟ بات شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ایک بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام. حضرت ایک ایک جملے پر توجہ رکھنا ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بھائی اسحاق علیہ السلام. یہ دونوں آپس میں سوتیلے بھائی تھے. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا ہاجرہ اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا سارہ. اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ یہ رہی مکہ میں. آج بھی یہ جو مکہ کی جتنی آبادی ہے یہ سارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں آج بھی. دوسری جو لڑی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام سے پھر آگے نسل چلی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، الیاس، عیسیٰ علیہ السلام تک. یہ لمبی لڑی ہے. اس ساری لڑی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اونچے آواز سے کہو یار سبحان اللہ. ادھر ہے اسماعیل علیہ السلام، ادھر ہے اسحاق علیہ السلام. اس لڑی کو کہتے ہیں بنی اسماعیل. کیا کہتے ہیں؟ بنی اسماعیل. اس لڑی کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. یہ جو لڑی ہے نا بنی اسرائیل کی، یہاں پر نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، خدا کا پیغام نازل ہوتا رہا، جبریل امین وحی لے کر آتے رہے. لیکن یہ جو لڑی ہے نا بنی اسماعیل کی، یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر
آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو 2500 سال کی پوری تاریخ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، محبت سے سننا حضرت۔ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے قیدار، قیدار کے بیٹے ارام، ارام کے بیٹے اودا، اودا کے بیٹے مزی، مزی کے بیٹے سمی، سمی کے بیٹے زارح، زارح کے بیٹے ناحس، ناحس کے بیٹے مقصر، مقصر کے بیٹے اہام، اہام کے بیٹے افناد، افناد کے بیٹے ایسر، ایسر کے بیٹے دیشان، دیشان کے بیٹے عید، عید کے بیٹے ارعوی، ارعوی کے بیٹے یلحن، یلحن کے بیٹے یحزن، یحزن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے علدا، علدا کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر کے بیٹے عید، عید کے بیٹے ماہی، ماہی کے بیٹے ناحس، ناحس کے بیٹے جاہم، جاہم کے بیٹے طابخ، طابخ کے بیٹے یدلاف، یدلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے حزا، حزا کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے ابئی، ابئی کے بیٹے قموال، قموال کے بیٹے بوز، بوز کے بیٹے اوس، اوس کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے حمیسہ، حمیسہ کے بیٹے عد، عد کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ۔ یہ میں نے 2500 سال کی پوری تاریخ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ ساری لڑی ہے بنی اسرائیل کی، یہ ساری لڑی ہے بنی اسماعیل کی، ادھر لڑی ہے بنی اسرائیل کی، ادھر لڑی ہے بنی اسماعیل کی۔ حضرت بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، خدا کا پیغام نازل ہوتا رہا۔ حضرت جب بھی کوئی نبی آتا تھا، جب بھی کوئی رسول آتا تھا، اپنی قوم کو تبلیغ کرتا تھا، اپنی قوم تک پیغام پہنچاتا تھا، ساتھ میں ایک بات ضرور کہتا تھا، اور لوگوں میں نبی بن کے آیا ہوں، میں امام بن کے آیا ہوں، میں رسول بن کے آیا ہوں، خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، لیکن سن لو، ایک نبی جو ہم نبیوں کا نبی بن کے آئے گا، ایک وہ آئے گا جو ہم رسولوں کا امام بن کے آئے گا۔ لوگوں وہ ادھر بنی اسرائیل میں نہیں، ادھر بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ بن کے تشریف لائیں گے۔ ہر نبی یہاں پر بنی اسرائیل کا کہتا تھا، اور لوگوں ہم نبی بن کے آئے ہیں، ہم رسول بن کے آئے ہیں، لیکن جو ہم نبیوں کا نبی بن کے آئے گا، ہم رسولوں کا امام بن کے آئے گا، وہ ادھر بنی اسرائیل میں نہیں، ادھر بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ بن کے تشریف لائیں۔ اب جب حضور تشریف لائے، خدا نے سب سے زیادہ اس قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تمہارے نبی، تمہارے رسول جس نبی کے بارے میں تمہیں بتاتے رہے، دیکھ لو نا وہ محمد رسول اللہ مکہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا۔ پورے قرآن میں حضرت اللہ کریم نے عورتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی عورت کا نام نہیں لیا اللہ نے۔ عورتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن کسی عورت کا نام قرآن میں، صرف ایک نام قرآن میں آیا ہے، مریم، بس۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں خدا نے کسی عورت کا نام قرآن میں ذکر، اونچی آواز سے بولے، کسی عورت کا نام ذکر، آدم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہوا، حوا علیہ السلام کا، لیکن نام، اونچا بولو یار، اب تو بیول سے سفر کر کے ہم لوگ آئے ہیں اور تھکے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حوا علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا، لیکن نام،
اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا ذکر قرآن میں کیا سورہ یوسف میں، لیکن نام اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا ذکر کیا اللہ کریم نے، اللہ اکبر کبیرہ، 2 بیٹیوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ کتنے پیارے انداز میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہے، مصر سے بھاگ کر مدین چلے گئے۔ جب مدین پہنچے تو ظاہر ہے بندہ صحرا کا جب سفر کر کے جاتا ہے، پیاس بہت لگی ہوئی تھی تو کنویں کی تلاش میں کنویں کے پاس گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کنویں کے پاس گئے نا تو بہت سارے لوگ کنویں سے پانی نکال کر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے گئے تو دیکھا 2 لڑکیاں ہیں، جوان سال لڑکیاں، وہ سائیڈ پہ ہو کر کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پاس گئے، قال ما خطبكما، کیا وجہ کیوں کھڑی ہوئی یہاں پر؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، ہم یہ سارے مرد اپنی بکریوں کو پانی پلا لیتے ہیں، باقی جو پانی بچتا ہے ہم جاتی ہیں وہاں پر بکریوں کو پانی پلاتی ہیں، پھر ہم گھر کو واپس چلی جاتی ہیں۔ فسقا لهما، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو لیا اور پانی پلایا، وہ لڑکیاں گھر چلی گئی۔ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں، گئیں گھر، والد نے پوچھا بیٹا جلدی کیوں آگے؟ بابا ایک پردیسی آیا ہے، اجنبی آیا ہے، اس نے ہماری بکریوں کو جلدی سے پانی پلوا دیا تو ہم اس لیے جلدی آ گئے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا بیٹا جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ، ہم اس کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، اب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا جاؤ اور اس پردیسی کو بلا کر لے آؤ، یہاں اجنبی ہے کہاں رہے گا بیچارہ، جا کر بلا کر لے آؤ۔ اب جب شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو وہ جس انداز سے چلتے ہوئے آئی، اس کے چلنے کے انداز میں وہ شرم تھی، وہ حیا تھی، اتنی پردے میں لپٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، خدا نے اس لڑکی کے چلنے کے انداز کو بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان 2 میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس حیا کی چال چلتے ہوئے آئی۔ ارباب عزت شام صرف اس بات پر غور کریں، اللہ کریم نے کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا، عورتوں کا ذکر کرنے کے باوجود نام نہیں لیا، خدا نے عورت کا نام بھی پردے میں رکھا ہے، اور اگر عورت پردے میں لپٹ کر حیا کا پیکر بن کر چلے تو خدا قیامت آنے تک اپنے کلام کے اندر اس لڑکی کے چلنے کے انداز کو بیان فرما کر رکھ دیتا۔ ایک طرف نام نہیں آیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام آیا، بس وہ بھی کس وجہ سے آیا وہ بھی عرض کر دیا۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آج بھی عیسائی کہتے ہیں سن آف گاڈ ہے، آج بھی عیسائی اسی عقیدے پر ہیں کہ جیسس کرائسٹ از سن آف گاڈ، نعوذ باللہ من ذالک۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، آج بھی کہتے ہیں سن آف گاڈ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن نازل کیا تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا المسیح ابن مریم، المسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ اے لوگو، عیسیٰ اللہ کا نہیں، عیسیٰ مریم کا بیٹا بن کے دنیا میں آیا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیا۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اب اسی قوم کا ذکر موضوع ذہن میں ہے نا جو بات عرض کی تھی۔
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. میں انی، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہارے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. یعنی میری رسالت کا تعلق تمہارے ساتھ ہے. میں نبی، میں رسول، تم امتی. میری نبوت اور رسالت کا تعلق تمہارے ساتھ ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، لیکن میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. حضور علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ نام کیا ہوگا؟ یہ کیا وجہ؟ حضور کا نام تو محمد ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا زمینوں میں میرا نام محمد ہے، آسمانوں میں میرا نام احمد ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا وہ آنے والا آئے گا، اس وقت حضور آسمانوں میں تھے. جب حضور زمین پر تھے نہیں، آسمانوں میں تھے، تو نام بھی وہ بتانا تھا جو آسمانوں میں رائج ہے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب وہ رسول آئے بالبینات، معجزات لے کر، معجزات لے کر آئے. ان کی انگلی کا اشارہ ہوا، چاند دو ٹکڑے. انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آیا. انہوں نے حکم دیا، درخت دوڑ کر قدموں میں حاضر ہوئے. ان کا حکم ہوا، پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور صرف اس بات نہیں، امام ترمذی نے جب اس حدیث کو نقل کیا نا، پتھر والی حدیث کو، تو حضور کے الفاظ نقل کیے. کہتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. اے لوگوں، میں مکہ کے اندر ایک پتھر کو اب بھی جانتا ہوں. میں نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، جب بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ محبت سے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ پتھر کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. فلما جاءہم بالبینات، جب یہ نبی بینات، معجزات لے کر نازل ہوئے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ تشریف لائے، یا رسول اللہ پانی کم ہے، ختم ہو گیا پانی. حضور علیہ السلام نے مشکیزے کے اندر، صحابہ فرماتے حضور کی انگلیوں کے درمیان سے اس طرح پانی جاری ہوا جس طرح چشموں سے پانی جاری ہوتا ہے. جب صحابہ بتایا کرتے تھے تابعین کو، امام بخاری نے حدیث نقل کی، جب صحابہ بتایا کرتے تھے نا تابعین کو، تو کسی تابعی نے ایک بار پوچھ لیا حضرت اس دن آپ کتنے تھے؟ وہ ایسٹیمیٹ لگانا چاہتے تھے کہ حضور کی انگلیوں سے یہ جو پانی نکلا کتنا نکلا ہوگا. ایک آدمی اگر 1 لیٹر پانی استعمال کرے، ایک بندہ اگر 1 لیٹر پانی استعمال کرے تو جتنے صحابی ہوں گے ہم کہیں گے حضور کی انگلیوں سے اتنا پانی نکلا. ایسٹیمیٹ لگانا چاہتے تھے. امام بخاری نے جب اس حدیث کو نقل کیا، تابعی پوچھتے ہیں صحابی سے حضرت آپ کتنے تھے؟ تو صحابی نے یہ نہیں بتایا ہم اتنے تھے. صحابی نے پہلے اس کے شک کو دور کیا، تو ایسٹیمیٹ نہ لگا حضور نے پانی کتنا نکالا. لو کننا 100,000 لکفانا، اور اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا پانی پھر بھی ہمارے لیے بہت تھا. لیکننا کننا 500، اور ہم صرف 1500 تھے. 1500، ہم 1500 صحابہ تھے جنہوں نے حضور کے اس پانی سے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، سواریوں کا پانی بھرا بھی، سواریوں کو بھی پلایا. 1500 تھے. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ بس ہو گئی تھی. اس دن اگر 1,00,000 بھی بندہ ہوتا نا، پانی نے ختم نہیں ہونا تھا.
فلما جاءهم بالبينات، جب نبی آئے واضح معجزات لے کر، قالوا، انہوں نے کہا هذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، کھلا جادو ہے، یہ تو جادو معجزہ فرق ہوتا ہے۔ کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ جادو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ یہاں پر مائک پڑا ہوا ہے، اس مائک کو غائب ہندو بھی کر سکتا ہے، عیسائی بھی کر سکتا ہے، بدھسٹ بھی کر سکتا ہے، مائک غائب ہو جائے۔ یہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جس کا تعلق مادیت کے ساتھ ہے، دوسرا وہ علم ہے جس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں روحانیت کا علم کہتے ہیں۔ روحانیت کے علم میں اگر کوئی ماہر ہو جائے، روحانیت کے علم میں کوئی ماہر ہو جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پلک جھپکتی بعد میں ہے، تخت بلقیس پہلے قدموں میں آ جاتا ہے۔